بچے ہیں مسعود زمان اللہ کا ریاض الغفار، تو آپ نگاہ رکھیں، ریاض الغفار آیا اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدر محترم اور میرے دوستوں، آج کے اس انعامی مقابلے کی محفل میں میں جس موضوع کو لے کر حاضر اسٹیج ہوا ہوں وہ ہے قرآن کریم سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی دوری۔ حضرات، قرآن کریم ایک طرف معارف و حکم، مواعظ و عبر کا ایک بحر بے قرار اور رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے چشمہ فیاض ہے، تو دوسری طرف فصاحت و بلاغت، کلام و بیان اور ادب و لغت وہ شاہکار ہے جس کے سامنے بڑے بڑے ادبا و ماہرین فن گھٹنے ٹیک کر اپنی بے بضاعتی اور بے مائگی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے۔ یہ اللہ کی وہ آخری اور انقلاب آفری کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور دیگر آسمانی کتابوں کے برعکس اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیتے ہوئے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو قرآن تھا آج بھی حرف بحرف وہی قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ حضرات، ارشاد ربانی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ حضرات، اللہ نے اس آیت کے اندر قرآن کو ھدی للناس سے تعبیر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے کسی بھی طرح کا انسان ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اور وہ بھی کیسے ہدایت، اللہ نے اس کی بھی صراحت کر دی، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ۔ چنانچہ یہ وہ کتاب ہے جس کا بھی تعلق اس کتاب سے ہو گیا وہ تمام لوگوں میں ممتاز ہو گیا۔ چنانچہ وہ فرشتہ جو اس کتاب کو لے کر آیا وہ تمام فرشتوں میں افضل، قرآن نے اسے روح امین کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ تمام نبیوں میں افضل، قرآن نے اسے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں میں افضل، قرآن نے اسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کر اس کی عظمت کی جانب اشارہ کیا۔ یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل، قرآن نے اسے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس امت پر نازل ہوا وہ تمام امتوں پر افضل ہے۔ جَكُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ کہہ کر خیر امت کا خطاب دے دیا۔ لیکن افسوس کہ اتنی ساری فضیلتیں نگاہوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آج مسلمانوں نے قرآن کو طاقت کی زینت بنا دیا ہے، قرآن کو بے فائدہ سمجھ لیا ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ حضرات گرامی، یہی وجہ ہے کہ کل جن گھروں میں آئے تھے قرآن کے نغمے گونجا کرتے تھے آج انہیں گھروں سے فلمی گانے اور مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ آج مسلمان کو قرآن سے دور دیکھ کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اقیم الصلاۃ بھی پڑھتے ہیں اور نماز سے غافل بھی رہتے ہیں، آت الزکات بھی پڑھتے ہیں اور زکات دینے میں بخل رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے صرف اور صرف کہ ہم نے صحابہ کرام کی حالت زندگی کو بھلا لیا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم
تمام مسلمانوں کو قرآن جیسی کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت خوب۔ اب اس کے بعد مسعود